نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں جی عقل نہیں مانتی۔ بھائی عقل آپ کو کس نے کہا کہ عقل سے پوچھنا پڑے گا؟ محبوب کی شان کو سمجھنے کے لیے عقل کا یہاں تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ عقل تو کبھی بھی نہیں یہ بات مانے گی کہ میرے آقا نے سورج کو واپس بلایا ہے اور وہ غروب ہو جانے کے بعد پھر سے طلوع ہوا ہے۔ عقل کبھی نہیں مانے گی کہ یہ فلک کا جو چاند ہے یہ میرے آقا کے ایک اشارے پر زمین کے اوپر آیا ہے اور پہاڑ جھومتے رہے ہیں میرے آقا کی محبت میں، اور خشک تنوں نے باتیں کی ہیں۔ کھاری کنویں جو ہیں وہ حضور کے لعاب کی برکت سے میٹھے، شہد سے بھی میٹھے ہو گئے۔ محبوب جہاں سے گزرتے وہاں خوشبوؤں کے بسیرے بن۔ بلکہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور کے دادا جی کے بارے میں کہ آپ کے وجود سے بھی عنبر اور کستوری کی خوشبو آیا کر۔ تو عقل سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں تو ماتم کا نہ ہو جائے گی۔ ہاں ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو محبوب کی عظمت اور شان پر پہلے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر وہ بلکہ ان کی عقل ان سے 2 قدم آگے ہوتی ہے۔ عقل قربان کن بپش مصطفیٰ، عقل تو دراصل وہی عقل ہے نا جو آپ کو محبوب کی بارگاہ تک لے جائے اور آپ بادب بھی ہوں۔ مدینہ شریف میں خاتون آ گئی تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور اس عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے حواس قائم نہیں تھے، اس کا کوئی عقل کے ساتھ اتنا گہرا ربط تعلق نہیں تھا، لیکن قربان جاؤں کہ اس خاتون کو یہ ضرور پتہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کیا ہے، اور محبوب کے تو سرکار نے نا اس کو اپنے سامنے سے کھانا پیشکش کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آپ کھانا کھا لو، تو اس نے کہا نہ محبوب، نہیں سونے انج نہیں، یہ جو آپ اپنے منہ میں نوالا آپ چبا رہے ہیں میرے آقا، مجھے آپ کے منہ سے وہ نوالا چاہیے۔ عقیدت ہو تو ایسی ہو، عقیدہ ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہم عقل والوں کی عقل میں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جنہیں بظاہر عقل نہیں بھی ہوتی ان کو بھی محبوب کے سامنے آ کے رب شعور اور عقل عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت حضور یہ جو آپ کے منہ میں نوالا ہے نا وہ دیں، تو سرکار نے وہ نوالا دیا، تو پھر اگلی بات تو صحابہ کرتے ہیں کہ پھر جو فراست، جو حکمت اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، اس خاتون کو عطا فرمائی۔ جلے اٹھنوں بھی اگر پتہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا شان ہے اور کس رتبے کے مالک ہیں، تو پھر انسان خطا میں ہے جو اپنی عقل کی بنیاد پر محبوب کی شان کو سنتا اور پڑھتا ہے۔ ابو جہل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف فرمائی ہے، اس میں بھی کمال ایک محبت کا نقطہ ہے۔ تو سرکار نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں معراج، تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو گفتگو کی، اس نے ابو جہل نے کہا کہ ابوبکر یہ اب دیکھو عقل مانتی ہے، اتنا سفر ہے، مہینوں کا سفر ہے، اور اب آپ کے نبی یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، عقل مان دی اس گل نو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے وقوف انسان، میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی دن رات تصدیق کرتا ہوں، لوگ مجھے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، میں بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں کہ میرے آقا نے جو بات ارشاد فرما دی ہے وہ حق ہے۔ جب سرکار معراج سے واپس تشریف لے کے آ رہے تھے نا، معراج شریف وہ سفر لامکان کا سفر کر کے جب میرے آقا تشریف لے، تو میرے آقا نے حضرت جبریل امین سے نا جب پہلے آسمان کے قریب، تو ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ میرے آقا نے جبریل امین سے کہ ذرا ان کی بزم میں کیا عقیدہ ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح، حالانکہ میرے آقا کو کسی چیز کی حاجت تو نہیں۔ تو سرکار نے یہ جو سفر کیا تھا اس کے بارے میں حضرت روح الامین سے گفتگو فرمائی کہ جبریل یہ اتنا بڑا سفر ہے، لوگ مان لیں گے، ویسے لوگ یقین کر لیں گے؟ تو حالانکہ اس میں جس بے نیاز نے اپنے محبوب کو یہ سفر کروایا ہے وہ منوا بھی سکتا ہے، پریشانی تو نہیں، لیکن جبریل امین نے جو آگے سے جواب دیا، پتہ چلا کہ فرشتوں کی جماعت میں بھی ابوبکر صدیق کا حیا اور ادب ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ تاجدار صداقت کس منصب پہ فائز ہے۔ آج کے انسان کو نہیں پتہ تو کیا کہا جا سکتا۔ تو روح الامین نے جو جواب دیا، کہا سونیا اے جڑا سفر کیتا ہے سارے زمانے چ کوئی ایک بھی نہ مننے تے فرق کی پیندا ہے، محبوبہ تیرا یار غار ابوبکر صدیق تے منے گا نا، اور کو منے یا نہ منے محبوبے تے غم ہی نہیں، لیکن سونے ادھر زبان تو تسی اعلان فرماؤ گے تو سب تو پہلے جڑی صداقت دی مہر آوے گی وہ ابوبکر صدیق دے ولوں آوے گی۔ تو یہاں پر بھی عقل وہ کام مانتی، بلکہ یہاں ہماری ملت کے بڑے بڑے دانشور بھی یہاں پر وہ انہوں نے کہا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے معراج میں، لیکن الحمدللہ تاجدار صداقت نے جو گواہی دی ہے وہ نہیں کہیں خاصا ہے۔